محبت ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر تیار ہو جاؤ فقر فاقے کے لیے، فقر فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، فقر فاقہ جتنا ڈھلان میں پانی تیزی سے دوڑتا ہے، فقر فاقہ اس سے زیادہ تیزی سے اس کی طرف دوڑے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں، دین سے محبت کرنے والے ہوں اور ہمارے اوپر حالات نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تشریف فرمائے، ایک گاؤں کا آدمی آ رہا ہے مسافر، اے اللہ کے نبی میری سواری ختم ہو گئی، مر گئی، مجھے ایک سواری درکار ہے۔ آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اسے سواری دے؟ ایک صحابی کھڑے، اللہ کے نہیں میں سواری دوں گا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، نووارید کہیں اللہ کے نبی میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ سیدھا ہو گئے، ایک جوڑا کپڑا چاہیے۔ آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو انہیں کپڑے دے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں کپڑے دیتا ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی کھانا چاہیے۔ آپ نے اعلان کیا کون ہے جسے ایک وقت کھانا کھلائے؟ اب کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ پھر اعلان کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر اعلان کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کھڑا ہو رہے؟ کیوں صحابہ کھڑے نہیں ہو رہے؟ مورخین لکھتے ہیں اس لیے کہ اس وقت جتنے صحابہ تھے ان سب کے گھروں میں فاقہ تھا، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے گھر میں کھانا ہو۔ اگر نبی کے مہمان کو لے کر کے جائے گا تو کھلائے گا کہاں سے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہمارے گھر والے ہو، تم ہمارے گھر والے۔ آپ نے اپنے گھر والوں میں انہیں شامل کر لیا تھا۔ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں ایسی جگہ تجھے لے کے چلتا ہوں جہاں سے خالی نہیں آئے، اس دروازے پہ لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نووارید مہمان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ لے کے گئے، دستک دی، کون؟ سلمان، کیوں آئے ہو؟ ایک وقت کا کھانا درکار ہے، تمہارے ابا کا مہمان ہے، ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اندر سے آواز آئی یہاں بھی کئی وقت کا فاقہ ہے، حسن حسین کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، علی کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ حضرت سلمان فارسی بوجھل قدموں سے لوٹنے لگے، اتنے میں انہوں نے کسی کو بھیج کے بلوایا۔ جب حضرت سلمان آ گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی جو چادر تھی وہ اتاری، حضرت سلمان فارسی کو دی کہ جاؤ اسے یہودی کے پاس، شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، گروی رکھ دینا، اس کے بدلے میں جو لے آنا، میں جو کو پیس کر ابا کے مہمان کو کھلاؤں گی۔ میرے دروازے سے ابا کا مہمان خالی لوٹ کر جائے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اپنی سر کی چادر دی، حضرت سلمان فارسی شمعون یہودی کے پاس لے کر گئے اور کہا یہ لو چادر، اس کے بدلے میں تم جو دے دو۔ یہ کیسی چادر ہے؟ کس کی چادر ہے؟ کہ جی نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے۔ یہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ جی یہ مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے اور ان کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، صحابہ بیٹھے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، نبی کی بیٹی نے چادر دی ہے، یہ گروی رکھ کر کے تم جو دے دو۔ وہ یہودی اندر گیا، جو لے کے آ رہا، جو تول رہا اور رو رہا ہے، جو تول رہا اور رو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا بھائی روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رو رہا ہوں اپنی بدنصیبی پہ، بدنصیبی پہ۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے گھرانے پہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کے گھرانے میں کھانا نہیں ہوگا، مہمان آئے گا اس کے لیے بھی نہیں ہوگا، مہمان نبی کی بیٹی کے گھر جائے گا، نبی کی بیٹی کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو نبی کی بیٹی اپنی چادر دے گی اور وہ چادر یہودی کے پاس آئے گی اور یہودی اس کے بدلے میں جو دے گا۔ وہ بدبخت یہودی مجھ کو ہی ہونا تھا، مجھ کو ہی ہونا تھا۔ کہا تورات نے تصدیق کر دی، مجھے بھی لے کے چلو نبی کی خدمت میں، اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی نبی کی خدمت میں جا کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات آئے ہیں صحابہ کرام پر کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے گھر میں بھی کھانے